إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو وہ انسان اپنے آپ کو اسی جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی وضاقت، اپنا لباس، اپنا چال چلن، اپنے تعلقات، الغرض اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات نیند اور پھر صبح بیدار ہونے تک اپنی زندگی کیسے گزاری۔ محبت ہے نا، محبوب جیسا بنانے کی اس انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں سچا ہوں اس محبت میں۔ اور عربی کے شاعر نے بھی اسی لیے کہا تھا لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع، اگر تیری محبت سچی ہے تو پھر تو اس کی اطاعت کر، اس کی بات پر عمل کر۔ کیوں؟
ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ محبت کا دعویٰ بھی ہو کسی کے ساتھ اور پھر اس کی ایک بات بھی تسلیم کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو، تو یہ محب سچا نہیں ہے. ایک ہے صرف محبت، اس میں انسان اپنی جان کو مقدم رکھتا ہے. محبت ہے لیکن اپنی جان زیادہ عزیز ہے، پیاری. ایک طرف اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت. اللہ اکبر. باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، استاد کے ساتھ، دوست کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ انسان کی جب محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو انہی جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مشکل وقت میں عین ممکن ہے وہ لیڈر کو بھی چھوڑ جائے، ماں باپ کو بھی چھوڑ جائے، دوست کو بھی چھوڑ جائے، لیکن یہ مسلمان ہی رہے گا. ایک ذات، ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے ساتھ محبت اگر اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی تو یاد رکھ تیرا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي. اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر، نہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں بنا لیتا، مومن نہیں. عمر رضی اللہ عنہ فوراً عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ لأنت، کہنے لگے واللہ لأنت احب الی من نفسی. اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الآن یا عمر، اب ایمان مکمل ہوا. اس لیے ہر مسلمان کو اپنے اعمال، اپنے روزمرہ شب و روز کے جو کام ہیں، عبادات ہیں، ان میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل سے، بیوی بچوں، مال و دولت اور تمام انسانیت سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب ہر انسان اس بات کی فکر کرے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہے. اگر محبت کے اندر فرق ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 قسموں کو شمار کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، باپ، بیٹے، بیویاں، خاندان، گھر بار، کاروبار، تجارت، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب آ جائے تم پر۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر شدت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو، اس کے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واضح نہ ہو، اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ اس کو پھر سوچ لینا چاہیے۔ اور جب محبت سچی ہو جاتی ہے، انسان واقعتاً صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب بن جاتا ہے، تو اس کے پھر انسان کو پھل بھی بڑے ملتے ہیں، ثمرات بھی بڑے نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس انسان کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا لیا۔ پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی مسلمان سے بھی اگر اس کی محبت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُنْقَذَ فِي النَّارِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ انسان اس بات کو اسی طرح ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جائے، کافر بن جائے، جس طرح انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر سے بچا دیا گیا ہو، دوبارہ آگ کے اندر گر جائے۔ آگ کے اندر جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جب انسان اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس بات کی بھی فکر میں لگا رہے کہ کہیں مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں کافر ہو جاؤں، ناپسند کرے اس بات کو، بچائے اپنے آپ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں جس انسان کے اندر بیک وقت پائی جاتی ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتا ہے تو پھر اس کو ایک عجیب تحفہ ملتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب میں ما اعددت للساعہ، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو۔ کہنے لگا جی باقی اعمال تو نماز، روزہ، یہ آپ وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت وہ میرے دل میں ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک مع من احببت، جن کے ساتھ تیری محبت ہے نا، پھر کل قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کے ساتھ محبت ہوگی پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر تیری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے تو پھر یاد رکھ تو کل قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن کیا یہ محبت زبان سے کہ میں بھی اپنے اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بس زبان سے انسان کہے؟ نہیں۔ کل قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے؟ قرآن مجید نے اس انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے، اس میں اطاعت اللہ کی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی حدیث یہ اطاعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فعلی حدیث آپ کا عمل اس میں اتباع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لوگو اگر اللہ سے تمہاری محبت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہوگی، تب جا کے تم اللہ سے سچے محبت کر سکتے ہو۔ اور جب تمہاری اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتباع اور اطاعت میں انسان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے انسان کے محب ہونے کی، کہ پھر وہ اپنی شکل و صورت کو، اپنے لباس کو، اپنی گفتگو کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو، اپنے خاندان کو، جن کے ساتھ بھی اس کا جس انداز سے بھی تعلق ہے، سب سے پہلے اس میں اس بات کا وہ خیال رکھتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اس میں موجود ہے۔ اگر تو ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تو پھر تو یقیناً ہماری محبت ہوگی، لیکن اگر ہم نے بات کو سن کر پھر اپنی مرضی کی تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ محبت کیسی ہے۔ جس انسان نے اطاعت و اتباع میں اپنے کردار کو پیش کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پھر یہ لوگ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سب سے بہترین ساتھ ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کی۔ اگر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تمہارا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تم میری اتباع اور میری اطاعت نہیں کرو گے، مجھ سے محبت زیادہ نہیں کرو گے، تو پھر مجھے اور آپ کو زیادہ سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کے بعد خوش ہوئے تھے کہ آج ہمارے اندر، ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سب سے زیادہ تھی۔ صحابہ آپ کے اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر واقعتاً محب بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سچے محب بنانا چاہتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سب سے دوسری علامت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، اس کا شدید شوق ہو کہ وہ کون سا وقت ہوگا جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھیں۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے پڑھا نہیں؟ ہمیں تو لوگوں کے چہرے خوبصورت لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیں سونا نہیں لگتا، خوبصورت نہیں لگتا، تبھی تو ہم اس طرح کا بناتے نہیں۔ اچھا اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جس چیز کو محبت ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے نہیں، چلو جمعہ ہے، میں اتنا ضرور کہوں گا ذرا سارے بھائی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے ہیں۔ محبت ہے؟ پوچھوں گا تو سارے کہیں گے ہاں جی ہے، لیکن چہرہ جی کون ہے جو آج اپنے دل میں اپنے رب سے وعدہ کرے، میرے ساتھ نہیں، اپنے رب سے وعدہ کرے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں گا، آج کے بعد دنیا ناراض ہوتی ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، خاندان ناراض ہوتا ہے، دوست و احباب ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں نے آج کے بعد اپنے چہرے کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرح بنا دینا ہے۔ کرو ہمت، پتہ چل جائے گا تمہاری محبت کتنی ہے۔ شوق ہے دیکھنے کا، اور جانتے ہو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو داڑھی منڈے انسان مرد آئے تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا. جب تو اس دنیا سے جائے گا تو بتا کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز کے ساتھ جائے گا. آپ نے دنیا میں پسند نہیں کیا، غور کر. تو کہتا ہے میری بڑی محبت ہے. آخری بات کہ انسان جب اس کی محبت ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کے دفاع کا موقع آئے تو پھر انسان کو پیچھے نہیں رہنا. جب بدعت عروج پر ہو اس کا رد کرنا اور سنت کی آبیاری کرنا یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. پتہ یہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا سنت پر عمل کرنے والا ہے اور بدعت کا رد کرنے والا ہے. اگر تیرے اندر یہ ہمت اور طاقت ہے تو تیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. تیرے سامنے سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں اور بدعت کو پروموٹ کیا جائے، تو خاموش تماشائی بن کے دیکھتا رہے تو تیری محبت نہیں ہے، تیری یہ محبت کی علامت نہیں ہے. اسی طرح انسان جب اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے، جس چیز سے آپ منع کر دیں فوراً اس پر عمل کریں. یہ علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان علامات کو اپنے اندر پیدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب بن کے آپ سے سچی محبت کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان جہاں باقی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اپنی زبان کو اس کے ساتھ تر رکھتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے دروشی پڑے. یہ محبت کی علامت ہے کہ انسان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کتنا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر دروشی نہ پڑے. تو درود پاک پڑھنا، زیادہ اپنی زبان پر درود پاک کا ورد رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. لیکن درود پاک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. درود ابراہیمی سب سے افضل درود، اور کم سے کم جو الفاظ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ایک تو جو ہم عام آپ کا نام لے کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے ثابت ہے، صحیح حدیث میں، صحیح بخاری میں ثابت ہے. اور سب سے چھوٹے کلمات جو آپ سے ثابت ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے الفاظ ثابت. اگر کوئی وہ پورا درود شریف نہیں پڑھتا ہے، اتنا بھی پڑھتا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ آپ کے بتلائے ہوئے الفاظ پر ہی وہ عمل کر رہا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے روزمرہ کی زندگی لین دین سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا. یار حقیقت بات یہ ہے، آج ہمیں
یہ کہتے ہوئے ہم مسلمان، کئی مسلمان شرماتے بھی ہیں کہ میں مسلمان ہوں. نہیں، ہمیں خود بول کر نہ بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں. ان لوگوں نے بول کر نہیں کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ان کے انگ انگ میں یہ بات رچی بسی تھی. لوگ دیکھ کر ہی کہتے تھے یہ مسلمان ہیں، کیونکہ انہی کے بارے میں یہ تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. عمل، تیرا وجود بولے، تیرا ایک ایک عمل بولے کہ تو مسلمان ہے اور تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہے. تبھی تو درندے بھی وہ صحابہ کا احترام کرتے تھے، جانور بھی صحابہ کا احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، آپ کا صحابی ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.